السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کا جو ہمارا درس ہوگا وہ آداب زندگی کے موضوع پر ہوگا، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، کیا آداب ہیں، کیا احکام ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا درس ہے، اور آج ہم بہت ہی بنیادی چیز ہم جانتے ہیں کہ اسلام صفائی اور طہارت کا مذہب ہے، اور اسلام میں ہر عبادت کے لیے طہارت شرط ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کے لیے آپ کا کپڑا، آپ کا بدن اور جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، اس کے لیے مال کا پاک ہونا شرط ہے۔ حج کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ بھی ایک طریقے سے ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے، ہماری روح کو پاک کرتا ہے۔ تو اسلام میں پاکی کی بڑی اہمیت ہے، صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت توبہ کرتے ہیں اور جو بہت پاکی اور صفائی اختیار کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں پیشاب اور پاخانہ اس کی بنیادی حاجت میں سے ہے۔ اسلام نے قضائے حاجت کے بھی آداب بتائے ہیں، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یار اسلام اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے تو جی ہاں۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ مذاق میں کہا تھا حضرت سلمان فارسی سے کہ کیا تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہر چیز سکھائی۔ کہا کہ کیا پیشاب اور پاخانہ کرنے کے طریقہ بھی بتایا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں، حتی الخراء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم قضائے حاجت کے تعلق سے چند اہم چیزیں دیکھیں گے جو اسلام ہمیں جن کا حکم دیتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت، چاہے آپ پیشاب کر رہے ہوں یا آپ لیٹرین کی حاجت کے لیے گئے ہوں، آپ کا چہرہ یا آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرها، تو وہ قبلہ کی طرف اپنا چہرہ یا قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ نہ کرے۔ اسی طریقے سے قضائے حاجت کرتے وقت انسان اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، ولا یستنجی بیمینہ، اور داہنے ہاتھ سے صفائی بھی نہ کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہو یا پانی پی رہا ہو تو برتن میں پھونک نہ مارے۔ اسی طریقے سے قضائے حاجت کے سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو پیشاب اور پاخانے کے وقت جو ہے جب وہ بیٹھے تو لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اس زمانے میں ریڈی میڈ لیٹرین نہیں ہوتے تھے، لوگ میدانوں میں جاتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ انسان جو ہے وہ پردے کا لحاظ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں پر بھی وہ یہ کام شروع کر دے، جیسے آج کی ماڈرن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض نوجوان راہ چلتے اور عام راستوں میں جو ہے وہ کنارے کہیں بھی کھڑے ہو کر کے اپنے یہ کام شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس سلسلے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کے لیے گئے، فأبعد فی المذہب، تو دور نکل گئے تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ اگر کوئی آڑ کی جگہ ہوتی تو اللہ کے رسول آڑ میں چلے جاتے، اور آڑ نہ ہوتی کھلا میدان ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے جاتے تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اسی طریقے سے
جب تک انسان پوری طریقے سے زمین کے قریب نہ ہو جائے اپنا کپڑا نہ ہٹائے تاکہ اس کا سطر جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، تو آپ اپنا کپڑا اس وقت تک نہیں اٹھاتے تھے جب تک آپ زمین سے قریب نہ ہو جاتے۔ اسی طریقے سے پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے بچنا بہت ضروری ہے۔ پیشاب کرتے وقت انسان اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے چھینٹے جو ہے اس کے کپڑے پر یا اس کے جسم پر نہ پڑیں، اور اگر کہیں پڑیں تو فوراً اس کی صفائی کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر میں سب سے زیادہ عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا۔ اور دو لوگوں کو آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ دو لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اور دوسرا انسان اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اسی طریقے سے قضاء حاجت کے وقت ایک ذکر بتایا گیا، ایک دعا بتائی گئی کہ جب انسان پیشاب اور پاخانہ کرنے کے لیے جائے تو ایک دعا پڑھنے کے بعد جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات سے، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، کیونکہ جنات میں جو خبیث ہوتے ہیں وہ گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس طریقے کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں جنات کا، خبیث جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں تو دعا سکھائی گئی غفرانک، کہ اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب انسان قضاء حاجت کرے تو 3 مرتبہ صفائی کرے، چاہے وہ پانی کے ذریعے استنجا کرے، چاہے وہ ڈھیلے اور پتھر کے ذریعے استنجا کرے، مستحب یہ ہے کہ کم سے کم انسان 3 مرتبہ جو ہے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے، آپ نے فرمایا اذا استجمر احدکم فلیستجمر وطرا، جب تم میں سے کوئی استنجا کرے ڈھیلے وغیرہ سے، پتھر وغیرہ سے، تو طاق عدد میں کرے، اور دوسری روایت میں کہ 3 مرتبہ وہ کرے تاکہ مکمل طریقے سے صفائی ہو جائے۔ استنجا کرنے میں آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، کیا ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیشو پیپر ہے، یا اگر انسان سفر میں ہے، راستے میں پانی نہیں ہے تو ڈھیلے اور پتھر وغیرہ سے بھی استنجا کر سکتا ہے، لیکن پانی اگر موجود ہے تو چونکہ پانی میں طہارت زیادہ ہے اس لیے پانی کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ ہڈی اور گوبر کے ٹکڑے وغیرہ سے استنجا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہڈی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنات کی خوراک ہوتی ہے، اور گوبر تو خود گندگی ہے، گوبر سے گندگی کو صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جب انسان پیشاب کرے تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، جو پانی رکا ہے، تھما ہے، اس پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عام جو ہے راستوں میں، پبلک پلیس میں، لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پہ انسان پیشاب اور لیٹرین نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا اتقوا اللعینین، 2 لعنت کے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول 2 لعنت کے کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، جو انسان ایسی جگہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے جو لوگوں کا راستہ ہے، او فی ظلہم، یا ایسی جگہ یہ کام کرتا ہے جہاں لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسی جگہ پہ انسان یہ کام کرتا ہے۔ قضاء حاجت کے وقت اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، سلام اگر کوئی کرے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا گزر ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، تو اس آدمی نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ جب تم مجھے اس حال میں دیکھو تو مجھے سلام نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم سلام کرو گے لم ارد علیک، تو میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ تو یہ قضاء حاجت کے تعلق سے چند احکام ہیں، چند آداب ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور ان سارے احکام کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام طہارت اور صفائی کا مذہب ہے۔ ہم ظاہر انسان ہیں اور یہ چیزیں ہماری ضرورتوں سے جڑی ہیں، تو ہم جب ان کاموں کو کریں تو ہم شریعت کے ان آداب کی پیروی کریں اور ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم مزید طہارت کے تعلق سے وضو ہے، غسل ہے اور دیگر جو احکام ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو طہارت اور پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔